السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع ہے دنیا و مذمت دنیا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا کا جینا تو نہیں مگر دھوکے کا مال۔ عاشق مصطفیٰ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شہد دکھائے زہر پلائے قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچانا دنیا دیکھی بھالی ہے۔ اے ایمان والو، دنیا ایک مسافر خانہ ہے اور ایک فانی گھر ہے، اور جو کچھ اس میں ہے سب کچھ ایک دن فنا ہونے والا ہے۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن کی ایک نادان شخص نے ایک دیوار پر سورج کی روشنی دیکھی، تو اس نادان آدمی نے سمجھا کہ یہ دیوار ہی روشن ہے، اور دیوار سے دل لگا لیا اور اس کا شیدا ہو گیا۔ نادان نے یہ نہیں سمجھا تھا کہ دیوار ہرگز ایسی نہیں، یہ تو سورج کی روشنی ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یعنی پھر جب سورج ڈھلا تو روشنی چلی گئی، یعنی دھوپ ختم ہو گئی، تو وہ دیوار ویسی کی ویسی رہ گئی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مقصد ہے کہ جس طرح دیوار پر روشنی دیکھ کر نادان لوگ یہ جانتے ہیں کہ دیوار میں کچھ ہے، لیکن پھر تھوڑی دیر کے بعد سورج ڈھلتے ہی دیوار کی اصل حقیقت کا پتہ چلتا ہے کہ دیوار بے نور ہے اور ہم دھوکے میں تھے۔ حضرات، اسی طرح آدمی آج دنیا کی چمک دمک کو دیکھ کر دنیا کا اس قدر گردیدہ اور عاشق ہو گیا ہے کہ اللہ تعالی سے غافل اور ذکر خدا سے دور ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن قیامت کے دن کی حقیقت کا راز کھل جائے گا تو انسان اپنی نادانی پر پچھتائے گا۔ مگر یہی دنیا جس میں رہ کر ہر سانس اور ہر لمحہ ذکر الہی میں گزارا جائے اور مشفق و مہربان نبی کی اطاعت اور محبت میں بسر کیا جائے، تو قسم خدا کی دنیا میں آنا اور دنیا میں رہنا، کھانا پینا سونا جاگنا، سارے معاملات جنت کے سامان بن جائیں گے، اور یہی دنیا ہمارے لیے جنت کی کھیتی ثابت ہو جائے گی۔ مگر آج کل مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ مسجد میں بھی دل نہیں لگاتے، اور دنیا کی دوسری جگہوں کے معاملات تو کس قدر خراب ہوں گے۔ حضرات، دنیا کیا ہے اور دنیا کی حقیقت و حیثیت کیا ہے، اور دنیا کو دل دینے والے لوگوں کا انجام کس قدر خراب ہوا ہے، اپنے کریم و رحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے ملاحظہ فرمائیں کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ اللہ کے محبوب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یعنی دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ دنیا کی حقیقت مردہ بکری اور مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ ہمارے حضور سراپا نور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مردہ بکری کے پاس سے گزر ہوا، تو آپ نے فرمایا، کیا یہ بکری اپنے مالک کو پسند ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے عرض کیا کہ اس کی بدبو ہی کی وجہ سے اس کے مالک نے تو یہاں پھینک دیا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت خدا کی قسم، دنیا اللہ تعالی کی بارگاہ میں اس مردہ بکری سے بھی زیادہ بے وقار ہے۔ اگر اللہ تعالی کے یہاں دنیا کا مقام مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتا
تو کوئی کافر اس دنیا سے ایک گھونٹ بھی پانی نہ پی سکتا۔ دنیا کی محبت سے آخرت کا نقصان۔ ہمارے آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب دنیاہ اضر بآخرتہ ومن احب آخرتہ اضر بدنیاہ فاثروا ما یبقى علی ما یفنی۔ یعنی جس نے دنیا سے محبت کی اس نے آخرت کو نقصان پہنچایا، اور جس نے آخرت سے محبت کی اس نے دنیا کو نقصان پہنچایا۔ تم فانی دنیا پر باقی رہنے والی چیزوں کو ترجیح دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حب الدنیا رأس کل خطیئہ، یعنی دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا رونا۔ حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھے کہ آپ نے پانی منگوایا، اور آپ کی خدمت میں پانی اور شہد پیش کیا گیا، اور جب آپ نے اسے منہ کے قریب کیا تو آپ رو پڑے، حتیٰ کہ آپ کو دیکھ کر باقی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم بھی رونے لگے۔ پھر باقی لوگ تو خاموش ہو گئے، لیکن آپ مسلسل روتے رہے، حتیٰ کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے خیال کیا کہ ہم آپ سے کچھ بھی پوچھ نہیں سکیں گے۔ حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اے خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رونے کی کیا وجہ ہے؟ تو خلیفۃ الرسول امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں محبوب خدا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کو اپنے آپ سے دور کر رہے ہیں، لیکن مجھے آپ کے ساتھ کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے آپ سے کس چیز کو دور کر رہے ہیں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دنیا ہے جو میرے پاس آئی تھی اور میں نے اس سے کہا مجھ سے دور ہو جا۔ وہ پھر آئی اور کہنے لگی کہ اگر آپ مجھ سے دور ہو جائیں گے لیکن آپ کے بعد آنے والے مجھ سے الگ نہیں ہو سکیں گے۔ اے ایمان والو، یہ دنیا فریب کی چیز ہے جس کو ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے دور کر دیا اور بھگا دیا ہے۔ مگر کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم اس دنیا کو گلے لگاتے ہیں اور ہم اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرات، آؤ سمجھیں اور معلوم کریں کہ آخر دنیا کس چیز کا نام ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھگا دیا، اور صحابہ کرام دنیا سے دور رہتے تھے۔ اور مومن دنیا سے کیوں نفرت کرتا ہے اور کافر کیوں دنیا سے دل لگاتا ہے؟ تو عزیز، دل کی حقیقت یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس میں لگ کر بندہ اپنے خالق و مالک کو بھول جائے وہ دنیا ہے، جیسے مال و دولت، زن، زر اور اولاد، کھیل تماشے، فخر و غرور، جس میں لگ کر اور مشغول ہو کر بندہ اپنے خالق و مالک کو بھلا دیتا ہے۔ جان لو کہ دنیا کی زندگی تو نہیں مگر کھیل کود اور آرائش، اور تمہارا آپس میں بڑائی مارنا اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے پر زیادتی چاہنا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی اس شخص پر بہت تعجب ہے جو آخرت کے گھر کی تصدیق کرتا ہے لیکن دھوکے والے گھر کے لیے کوشش کرتا ہے۔ دنیا کی حقیقت۔ ایک مرتبہ ہمارے پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کوڑے کرکٹ کے ایک ڈھیر پر کھڑے ہوئے اور فرمایا، آؤ دنیا کی طرف۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ڈھیر سے کپڑے کا ایک گلا سڑا ٹکڑا اور ایک گلی سڑی ہڈی اٹھائی
اور فرمایا یہ دنیا ہے۔ حضرت امام محمد غزالی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اس حدیث شریف سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دنیا کی زینت عنقریب کپڑے کے اس ٹکڑے کی طرح گل سڑ جائے گی، اور جو جسم اس دنیا میں پرورش پاتے ہیں عنقریب گلی سڑی ہڈیاں بن جائیں گی۔ دنیا کو سمجھنا چاہیے۔ حبیب خدا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک دنیا میٹھی سر سبز ہے، اور بے شک اللہ تعالی نے تمہیں اس میں باقی رکھا تاکہ وہ دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ بے شک بنی اسرائیل کے لیے جب دنیا پھیلائی اور تیار کی گئی تو وہ زیورات، عورتوں، خوشبو اور کپڑوں میں کھو گئے اور بھٹک گئے۔ ہر گناہ کی جڑ دنیا کی محبت ہے۔ نائب مصطفیٰ حضرت امام محمد غزالی رضی اللہ تعالی عنہ لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ دنیا کو معبود بنا کر اس کے بندے نہ بن جاؤ، اپنا خزانہ اس ذات کے پاس جمع کرو جو کسی کی کمائی کو ضائع نہیں کرتا۔ دنیاوی خزانوں کے لیے تو خوف ہلاکت ہوتا ہے، مگر جس کے خزانے خدا تعالی کے یہاں جمع ہو وہ کبھی تباہ و برباد نہیں ہوں گے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اے میرے حواریوں، اے ساتھیوں، میں نے دنیا کو اندھے منہ ڈال دیا ہے، تم میرے بات کہیں اسے گلے نہ لگا لینا۔ دنیا کی سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ اس میں آدمی اللہ کا نافرمان بن جاتا ہے، اور دنیا کو چھوڑے بغیر آخرت کی بھلائی ناممکن ہے۔ دنیا میں دلچسپی نہ لو، اسے عبرت کی نگاہ سے دیکھو، باخبر رہو۔ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ ایک لمحہ کی خواہش نفسانی بڑے پریشانی میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اور فرمایا کہ دنیا تمہارے لیے سواری بنائی گئی ہے اور تم اس کی پشت پر سوار ہو گئے، تو اب بادشاہ اور عورتیں تمہیں اس سے اتار نہ دے، یعنی تم دنیا پر سوار رہنا، تم پر دنیا سوار نہ ہو، ورنہ ہلاکت و برباد ہو جاؤ گے۔ تو اے دوستو، یقیناً ہمیں دنیا میں مشغول نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اے مولا پروردگار عالم، ہمارے دلوں میں آخرت کی محبت پیدا فرما اور ہمیں دنیا کی محبت سے دور فرما۔